علیہ وعلا اباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا نطاعت اسکنہ ورزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج کریم ناد علی مدر النجائب تجد غون لکاف النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون سجاد یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکنین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، یہ ذکر آل محمد لائٹوں کا کسی چیز کا محتاج ہے، صرف آپ کا مزاج ایک ہونا ضروری ہے، کوئی بات نہیں، کل مولا کے ظہور پہ لائٹیں نہ ہوئیں کیسے ہم چلیں گے؟ بس میں یہی چاہ رہا تھا، مجھے کہہ رہے تھے بغیر لائٹ کے، میں نے کہا ماحول ایسا بنا دیں سارے اکٹھے ہو جائیں، ذکر کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ تو میں سردار کی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ۔ احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے سردار بھی ایسے عطا کیے، ایسے سردار عطا کیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات، ایک سردار سے بڑھ کے اگلا سردار، اگلے سردار سے بڑھ کے اگلا سردار، ہر سردار اپنی مثال آپ۔ انہوں نے مخلوق پہ روح زمین پہ شفقت ہی شفقت، کرم ہی کرم فرمایا۔ لوگوں کو بتایا گیا تھا اللہ بڑا کریم ہے، لوگ ساری زندگی سنتے رہے اللہ بڑا کریم ہے، لیکن ایک دوسرے کا کندھا ہلا کے پوچھتے ضرور تھے کیسے پتہ چلے گا اللہ بڑا کریم ہے؟ جب یہ کریم ذاتیں اس کا مظہر بن کے زمین پہ اس کی طرف سے مخلوق پہ کرم کرتے، لوگ کہتے واقعی اللہ بڑا کریم ہے۔ تھوڑے بیٹھے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور طویل گفتگو نہیں ہے چونکہ ماتمداری بھی ہونی ہے، ٹائم کا بھی مجھے اندازہ ہے۔ تو جس کریم کا دن ہم منا رہے ہیں وہ بھی کریم، کیا بات ہے۔ سرکار کے بہت سارے فرمانوں میں ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ مولا لوگ تو کہتے ہیں سید الساجدین، میں بادشاہ کو کہتا ہوں امام الساجدین۔ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنا اپنا ملاج ہے۔ ساجدین کا سردار کہتے ہیں بادشاہ کو، لیکن حقیقت میں ساجدین کا امام ہے آقا۔ جتنے بھی ساجد ہیں ان سب کا امام ہے۔
کیونکہ کر کے دکھایا ہے عبادت کی زینت کیسے ہوتی ہے۔ بادشاہ نے مخلوق پہ کرم فرمایا، بڑا کمال کرم ہے۔ اگر یہی گلبرگ والوں نے سن لیا اور دل میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ایک تعریف کی ہے خلوص کی۔ ہر بندہ خالص بننے کی کوشش تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن خالص بننے کے لیے جو اس کو کام کرنے چاہیے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ خالص بنا کیسے جاتا ہے؟ کیونکہ خالص ہی ولایتی ہوتا ہے، یعنی خالص وہ ہوتا ہے جس میں کھوٹ نہ ہو، بالکل پیور، 1% بھی کھوٹ نہ ہو، اس کو خالص کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اسی خالص سے بات کرتے ہوئے خلوص پہ بات فرمائی۔ کسی نے عرض کیا مولا کی خدمت میں، مولا چوتھے بادشاہ کی آقا خلوص کا کیا معیار ہے؟ امام فرماتے ہیں تو کتنا خلوص سے کام کرتا ہے، کتنے خلوص سے عبادت کرتا ہے؟ مولا میں بڑے خلوص سے عبادت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ بتا جو عبادت تو خلوص سے کرتا ہے اس میں کہیں ذرا برابر دکھاوا تو شامل نہیں ہوتا؟ فرمایا ذرا برابر بھی اس میں شادی دکھاوا شامل ہوا تو عبادت خلوص والی نہیں ہوگی۔ آقا ہم اتنا زیادہ خلوص پیش نہیں کر سکتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ فرماتے کرو نا تم، کیوں نہیں کر سکتے؟ آقا کیا کرے؟ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ ہمیں اپنے حساب سے جینے کا کہتا ہے۔ فرماتے یہی تو اللہ نے تیرا امتحان تجھے دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، تیرا امتحان لیتا ہے کہ ان میں رہ کے ان کا نہ رہے۔ کیا کہنے؟ آقا خلوص کے حوالے سے بادشاہ فرماتے ہیں جہاں تو رہتا ہے، جس شہر میں تو رہتا ہے، وہیں رہ کے تو وہاں کا نہ رہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمائے یاد نہیں اللہ نے کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دی تھی، اس نے کہا تھا میں بھٹکاؤں گا، تو اس نے بھی کہا تھا جتنا چاہ بھٹکا، لیکن میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ آقا کیسے پتا چلے کہ میرا عمل خلوص والا ہے؟ فرمایا جب تیرے ذہن میں تیرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھا پائے؟ بندے نیکیاں کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، راستے سے پتھر ہٹاتے ہیں، لیکن ذہن میں ایک سوچ ضرور موجود ہوتی ہے یہ کچھ کر رہے ہیں تو شاباش دے، معاشرہ شاباش دے، سوسائٹی شاباش دے، علاقہ شاباش دے کہ دیکھو جی اس نے اتنے بندوں کو کھانا کھلایا۔ نہیں، اگر تو بندوں سے شاباش لینے کے لیے عمل کرے گا تو عمل خالص نہیں ہوگا۔ اس دور کے حساب سے عمل کے خالص ہونے کا معیار، اور وہ فرماتے ہیں نیکی کر دریا میں۔ یہی تیرے معصوم تیرے حساب سے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ فرمایا خلوص سے عمل کر چاہے کم کیوں نہ ہو، زیادہ پہ نہ جا، کم کیوں نہ ہو، خلوص سے کر، کیونکہ جو خالص عمل ہوگا وہ وہی ہوگا جو وہ کروائے گا۔ اتنی سی بادشاہ کا فرمان، وہ وہی کروائے گا۔ خالص عمل کر کے فخر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تیرا کمال نہیں تھا، اس نے تجھے اس قابل بنایا۔ ایک کریموں نے احسان فرمایا۔ لو جی میں پہلی بات کرنا چھوڑ تیری خدمت میں پیش کروں، مولا ہمیں خالص کیوں بنانا چاہتے تھے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے نعرے بھی لگائے، آپ نے توجہ بھی کی، آپ نے داد بھی دی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے بادشاہ ہمیں خالص کیوں بنانا چاہتا ہے؟ یہ بادشاہ نے اپنے فرامین کے ذریعے، مثلا یہی بادشاہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو 4 آنکھیں عطا کی ہیں، یہی بادشاہ چوتھے آقا فرماتے ہیں 2 آنکھیں وہ جن سے وہ انسان ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ جن سے باطن دیکھتا ہے۔ مولا دنیا میں تو انسان کی 2 آنکھیں کھلتی ہیں، 2 آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، فرماتے ہیں ہاں جب اللہ چاہتا ہے تب کھلتی ہیں۔ مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے تب اللہ چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ کیوں دل کی آنکھیں کھلوانا چاہ رہے تھے؟ کیوں عملوں میں خالص پن لانا چاہتے ہیں؟ راز ہے، سمجھ مومن بن، ظرف بڑا کر۔ کسی راز کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے عیب نہیں دیکھنا پڑتے،
کسی راز کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی ٹانگیں نہیں کھینچنا پڑتی. کسی راز کو سمجھنے کے لیے کسی مومن کو غلطی پر معاف کرنا پڑتا ہے. ایسے راز نہیں سمجھ آتے. ہمارا سارا دن تو اسی طرح گزر جاتا ہے. وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کیا پی رہا ہے, وہ کیا پہن رہا ہے, وہ کہاں جا رہے ہیں. یہ ہمارے ٹاپک نہیں. جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے, تھوڑا سا ذہن پہ زور دے, راز سمجھ. میں سمجھانے کے لیے ایک آج کا مثال دے رہا ہوں. میں وہی مثال دے کے یہ راز کا نچوڑ اور 2 جملے مسائب ہو جاتی. مثال دے رہا ہوں کہ باہر تندور سے 10 روپے کی روٹی مل جاتی ہے. کھا کے ڈکار دے کے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم نے اللہ پہ بڑا احسان کیا کہ ہم نے روٹی کھائی. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا دانا کہاں بویا گیا تھا, وہاں بوئے جانے کے بعد کیسے پانی پیا تھا, پھر اس نے کیسے کیسے موسم کی سختی برداشت کی تھی, پھر وہاں سے کوپل پھوٹی تھی, پھر اس پہ دانے لگے تھے, پھر گرمی پڑی تھی, دانا پکا تھا, پھر پکنے کے بعد کاٹا گیا تھا, کٹنے کے بعد تھریشر میں ڈالا گیا تھا, تھریشر میں دانا اور بھوسا جدا کیا گیا تھا, پھر دانا گھر لایا گیا تھا, پھر صاف کر کے چکی تک پہنچایا گیا تھا, چکی کے بعد پیسنے کے بعد پھر گھر لایا گیا تھا. ماں بہن بیٹی نے ہاتھوں سے اس کو پانی ڈال کے گوندا تھا, پھر پیڑا بنا کے روٹی پکائی تھی, پھر اس روٹی نے آگ کی گرمی برداشت کی تھی, پکنے کے لیے بھی گرمی برداشت کی. کیا بات ہے, کیا کہنے. اور نے فرمایا آپ کو جب وہ وہاں پک رہی تھی فصل بن کے, اس نے تب سورج کی گرمی برداشت کی. جب تیرے قابل بنی تجھے اپنے آپ کو کھلانے کے, پھر آگ کی گرمی برداشت کی. پکنے کے بعد تو نے کھا لیا. روٹی کہتی ہے کوشش کر, میں نے ولایت علی قبول کی تب میں تجھ پہ قربان ہوئی. دانا کہتا ہے میں کتنے مراحل گزر کے تیرے تک پہنچا, میں نے اپنے آپ کو تجھ پہ قربان کیا. کوئی بھی اس وقت تک مقام اعلیٰ پہ نہیں پہنچ سکتا جب سے اپنے سے اعلیٰ پہ اپنے آپ کو قربان نہ کرے. تو نے غور ہی نہ کیا. روٹی کیا کرے, کہا کھا مجھے, لیکن کوشش کر کھا کے حلال ضرور کر. یعنی جب انسان یہ سوچے گا اس کی گہرائی تک, اس کی حقیقت تک, جیسے تو درخت کو دیکھ, اکثر میں بات کرتا ہوں درخت کو دیکھ. درخت مالک کی وہ مخلوق ہے جو کبھی یہ نہیں کہتی میرے نیچے نیکوکار آئیں اور گناہگار نہ آئیں. میں بسم اللہ کروں. درخت یہ نہیں کہتا میرے نیچے کلمہ گو آئیں اور غیر کلمہ گو نہ آئیں. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. درخت سزا کیوں نہیں دیتا, یہ میرا کام نہیں, میرا کام ہے اطاعت کرنا. میں اطاعت کر کے نیچے کھڑے ہونے والے کو چھاؤں دے کے بتا رہا ہوں, تم بھی اطاعت کر. تیرا کام صرف اطاعت کرنا ہے. مہربانی جناب, میں بہت شکریہ, کمال ہو گئی. لو جی بات آگے وہی معصوم کی جو میں نے تیرے خدمت میں عرض کی. مولا کیوں ہمارے دل کی آنکھیں کھلوانا چاہتے ہیں, بادشاہ کیوں چاہتے ہماری دل کی آنکھیں کھلے, بادشاہ کیوں چاہتے ہماری عبادات میں خلوص پیدا ہو. لو جی اس کے بہت سارے نتیجوں میں پہلا نتیجہ ہے, بڑا کمال ہے, سننا. بات بھی سنتے بھی آ گئی لیکن پیغام بھی نچوڑ سنتے جاؤ. میں بس اجازت لیتا ہوں. پہلا نتیجہ یہ, تیرے معصوم اپنے فرامین کے ذریعے تجھے مومن کامل بنانا چاہتے ہیں. تیرے معصوم چاہتے ہیں کہ تو زبانی علی علی نہ کر, کم از کم اتنے معیار پہ پہنچ, تو علی علی نہ کر, غیر دیکھ کے کہے یہ علی کا نوکر ہے, اس کا علی کیسا ہوگا. تیرے معصوم تیرا معیار بدلنا چاہتے ہیں, تجھے کمال پہ لانا چاہتے ہیں. آپ کی کیا بات ہے. تیرے معصوم چاہتے ہیں محشر کا میدان ہو. یاد رکھنا, پڑھ کے دیکھنا قرآن. قرآن مخلوق نے چومنے کی خاطر رکھا ہے, غور سے پڑھ کے دیکھنا قرآن. محشر کے دن زبانیں نہیں بولیں گی, عضو بتائیں گے, ہاتھ کان پاؤں ہم کرتے کیا رہے. یہ تو ہونا چاہیے نا. یہ تیرے معصوم چاہتے ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں, یہ مومن کامل بن جائیں. محشر کے دن ہمارے والے علیحدہ ہوں. مولا کیوں ہماری باتوں میں خلوص پیدا کرنا چاہتا ہے.
غور کرنا عرفان کا موتی ہے. بادشاہ فرماتے میں اس میں خلوص پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو کرامن اور کاتبین کو ریسٹ کرانا پڑے. ہوئے 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 نہیں 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 نہیں. ایک اچھائی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے. خلوص والی عبادت نہ وہ لکھ سکتا ہے نہ وہ لکھ سکتا ہے. میں نے تیرے ذہنوں کے مطابق تجھے بتایا. معصوم مولا ہماری باتوں میں خلوص کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہوں قرآن ان سے مخاطب ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. وہی تو ایمان والے ہوتے ہیں جن کی عبادتوں میں خلوص ہوتا ہے. سمجھے اسی کو آتا ہے، ورنہ باقیوں نے قرآن صرف ثواب کے لیے رکھا ہے. معصوم فرماتے ہیں خلوص پیدا ہوتا ہے. لو ایک چھوٹا سا واقعہ 2 منٹ کا اور مسائل. بندے بڑے تنگ کر رہے تھے. تیرے معصوم کا دور ہے سید ساجدین کا. بندے بڑے تنگ کر رہے تھے مدینے والے. ہر وقت مولا کے چاہنے والوں کو تنگ کرتے تھے. کبھی کبھی مولا کے چاہنے والے مولا کو آ کے شکایت کرتے تھے. مولا کو چاہنے والے جن کو مولا چاہتے تھے مولا کو چاہنے والے آپ کے غور فرمانے کو سلام ہے. میرے محترم بڑا فرق ہے. مولا کو چاہنا اور ہے، مولا کا چاہنا اور ہے. یہی تو فرق ہے. میں بسم اللہ کو پوچھا گیا مولا کوئی فرق ہے محب اور شیعہ میں؟ میرے امام فرماتے ہیں ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. کئی آگے مولا کو جانے والے مولا کو شکایت کرتے جی یہاں کے لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. مولا فرماتے صبر کرو، برداشت کرو. چاہنے والے جو ہو ہمارے، ہمیں نہیں پتا تم کس حال میں ہو. تم میں سے ہر ایک کا ہمیں پتا ہے کون کہاں ہے، مگر ہے وہ کمال جو ہماری رضا پہ راضی ہے. جو اپنی مرضیاں کرے وہ کمال نہیں، جو ہماری رضا پہ راضی رہے. فرمایا وہ کمال ہے. کچھ ایسے عاشق تھے جنہوں نے تنگ ہونے کے باوجود بھی امام کو شکایت نہیں کی، برداشت کرتے تھے کیونکہ سن بیٹھے تھے ولایت قائم کرنی ہے اور ولایت قربانی سے قائم ہوتی ہے، باتوں سے قائم نہیں ہوتی. محسن جتنے بھی سنگتیں آئی ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دینا. جن کانوں کو پہنچ رہی ہے بسم اللہ جو ادھر ادھر بیٹھے تک پہنچا دینا. ولایت واجب نہیں اوجب ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں. تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا جو ولایت قبول کرے اس کا معیار کیا ہو؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے. شاید کسی تک میرا پیغام پہنچا. قربانی دینا پڑتی ہے، ایسے زبانی کلامی ولایت قائم نہیں ہوتی. لو جی بہت ساروں نے شکایت کی بادشاہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. مولا نے فرمایا میرا باقر لال ایک دھاگا ہے جو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا. میرا باقر لال وہ دھاگا لے جا کل صبح. روایت کر رہے جابر دھاگا لے جا مسجد کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا ایک سرا ایک کو پکڑانا، ایک سرا خود پکڑنا، ہلکی سی جنبش دینا، ہلکی سی. جابر کہتے ساری رات مجھے نیند ہی نہیں آئی، پتہ نہیں جنبش سے ہوتا کیا ہے. میں اسی انتظار میں رات صبح باقر والا لوگ آقا کیا پسند فرماتے ہیں. کہا دیکھا صبح ہوئی سرکار تشریف لے گئے مسجد کے دروازے پہ. لو جی بس مسجد کے دروازے پہ تشریف لے گئے. وہاں کسی نے ایک سیرہ پکڑا. دیکھنا میری طرف بیٹیاں گزر رہی ہیں. ایک سیرہ پکڑا، ایک سیرہ معصوم نے پکڑا. معصوم نے ہلکی سی دھاگے کو جنبش دی. پورے مدینے میں زلزلہ آ گیا. اب لوگ پریشان ہو کہ مولا کے پاس آقا دعا فرمائے، آقا دعا فرمائے. پریشان ہوتے آتے اسی در پہ ہیں. میں جو حیران ہوتا ہوں آج لوگ سیدوں سے لڑتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں بندے مرنے کے بعد قبرستان بھی وہی ڈھونڈتے ہیں جہاں سید کا مزار. آج بندے سیدوں سے لڑتے ہیں. سمجھ نہیں آئی نا فلانے سخی شاہ کا قبرستان، فلانے شاہ کا قبرستان وہاں دفنا ہو جائے سید کی کوئی بڑے پیر کی قبر ہو. مرنے کے بعد پیر کا سایہ ڈھونڈتے. بندے پہنچ گئے سرکار مہربانی فرمائیں گے. حالات بڑے بے قابو ہو گئے، مدینے کے گھر گرنے لگے. ارے بادشاہ نے وہی روکا. سرکار فرمانے لگے بس اتنا ہی کافی ہے.
سرکار سارا نہیں، کسی نے کہا سرکار سارا نہ ہلا دے، فرمایا نہیں مہدی ہلائے گا۔ اشاروں میں نے کہنا تھا جو پہنچ گیا میں مشکور ہوں آپ لو جی بس۔ اس کریم خاندان کے احسانی امت پہ اتنے زیادہ ہیں، عنایتیں اتنی زیادہ ہیں، شفقتیں اتنی زیادہ ہیں۔ ہاں لیکن میں اس سے پہلے دعا کا بتاتا جاؤں، محسن کے پاس کافی دور دراز سے موالیان حیدر کرام آئے ہیں، حدیثیں کے ساتھ دعائیں کمیل پڑھتے ہو، خیر و برکت کی دعائیں ہیں، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے دعائے عہد۔ جو پڑھ رہے ہو 100 بسم اللہ، میں یہاں پہلے بھی مجلس پڑھ کے گیا تھا، میں بانٹ کے گیا تھا، دوبارہ لے کے آیا ہوں، جو نہیں پڑھتے کو لے جاؤ۔ چھٹی امام کا فرمان ہے جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا سب میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے، میرا مہدی قبر پہ آئے گا، بادشاہ قبر پہ آئے گا۔ ماتمیوں جوانوں ایک جملہ کا نچوڑ تھا، یہ ذرا سن لینا، مسائل میں اور چھوٹا کر دیتا۔ بادشاہ قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے قوم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، نازو فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ جو میرے اپنے مجھے دفنانے آئے تھے وہ کہاں؟ امام فرمائیں گے اگر تیرے اپنے ہوتے تجھے میت نہ کہتے تھے، حاضر میت نہ کہتے، ان سب نے تجھ سے تعلق توڑ دیا، تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ کوشش کر اپنے امام سے رشتہ مضبوط کر، کوشش کر شیعوں میں اپنا نام لکھوا، وہ مقام اعلیٰ کا نام ہے شیعہ۔ کوشش کر، کوئی کہنا بڑا ماتمی، بڑا عزادار، بڑا مجلسی، بڑا ذاکر، بڑا مولوی، بڑا کسی کے بڑے بڑے میں نہ، کائنات کے بڑے سے پوچھ میں کون ہوں۔ یہ تو چلتی ہیں یوں ہی تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آقا سے پوچھ میں کون ہوں، میرا معیار کیا ہے، کہیں کمی ہے تو احسان فرما، دور فرما، اگر میں ٹھیک ہوں تو نگاہ کرم فرما، پوچھ دنیا سے جانے سے پہلے، تیری خوش نصیبی ہے۔ بس عرض کر رہا تھا جتنا اس خاندان نے امت پہ احسان کیے، امت پہ شفقتیں کی، گلبرگ والوں وہ بڑے کسی پہ احسان کر جائے نا، نسلیں احسان یاد رکھتی ہیں۔ معاشرے کا رواج ہے نا، بڑے احسان کرتے ہیں نا، فلانے کے بڑوں نے احسان کیا تھا، ان کی نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں۔ اس گھرانے نے امت پہ کون سا احسان ہے جو نہیں کیا، اور اس امت نے کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اہل سنت نے سید الساجدین کو سلام لکھا ہے، ہو سکتا ہے اسی پہ ہی مسائل ہو جائے۔ سلام بڑا کمال لے گیا، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، بڑی بڑی کمال باتیں لکھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا سید الساجدین آپ پورے سفر کے اتنے تھکے ہوئے تھے، بڑا مشکل کام تھا، شہید ہو جانا آسان کام تھا، پردہ داروں کو بازار لے جانا مشکل کام تھا، شہزادیوں کے ساتھ دربار جانا، چوک چوک جانا، گلی گلی جانا مشکل کام تھا۔ آقا اگر یہ امت آپ کو زہر نہ بھی دیتی پھر بھی آپ دنیا سے چلے جاتے، آئے مل گئی نا تیری آقا کو زہر۔ بس ایک جملہ میں نے اور کہنا ہے، کونیوں کے بند سید سجاد اٹھ بیٹھے، باقی پوچھتے ہیں بابا آپ کی کیفیت ایسی ہے، آپ اٹھ بیٹھے، تڑپنے لگے تھے زمین پر، آپ اٹھ بیٹھے، آواز دے کے کہتے ہیں باقر بیٹا جلدی کر، یہی وقت ہے جب ہماری ایک مخلص کنیز کا بھی دنیا سے جانے کا وقت ہے، اجازت امامت سے پہنچ چکا ہے۔ مولا باقر پہنچے، دیکھا جناب فضا کا آخری وقت ہے، آخری سانس سے لے رہے ہیں، یہ کوئی ایسی شہادتیں دونوں کی اکٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اس کنیزہ نے اپنے آپ کو اتنا رنگ دیا ہے مانگوں کی محبت کے رنگ میں۔ اللہ اکبر، یہ کاریہ ترمہ بلاتا رہا، پہنچے، آواز دے کے کہتے ہیں کون آیا؟ دادی باقر ہو۔ باقر بابا نہیں آیا؟ دادی یہ دیکھ اجازت امامت سے تھے، بابا ادھر زہر سے تڑپ رہے ہیں۔ جناب فضا نے دیکھا جلدی جلدی ایسی نحیفی کی حالت میں اٹھنے لگی، میرا باقر مجھے سہارا دے، میں دیکھ رہی ہوں خون کی الٹی لگی ہے، میرے بابا کو لوتھڑے اندر سے آ رہے ہیں،
مجھے سہارا دے میرا لال. جب کہا نا سہارا دے, وہیں سائیڈ سے آواز آئی, فضا میں شام چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں پہلے بھی اپنی پاک گھر کے لوتھڑے چنتی رہی تھی, تشت میں لیتی رہی تھی, سجاد کے خون کے لوتھڑے بھی لینے لگی ہوں. دیکھا آخری وقت بادشاہ کا, واپس ہے میرا مولا باقر للو. آئے سرکار نے فرمایا میرا لال مجھے بستر سے اٹھا, مجھے زمین پر لٹا, میرا آخری وقت ہے. بابا زمین پہ کیوں تڑپنا چاہتے ہیں؟ آواز دے کے کہتے ہیں باپ کو میں اپنے خاک پہ تڑپتا دیکھ آیا ہوں, میری ہمت نہیں, میرا آخری وقت ہے, مجھے بستر سے اٹھا. آخری وقت ہے, تڑپتے 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 ایک کیفیت آ گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم سجاد